السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، جسے علم نہ ہو، جسے خبر نہ ہو، جسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، وہ قصوروار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے کپتان بھی بے قصور ہیں۔ ناظرین، نون لیگ کی قیادت کے خلاف غداری کی ایف آئی آر کٹ گئی۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ وزیر اعظم نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ تحریک انصاف نے بھی لا علمی کا اظہار کیا، اس لیے میرے کپتان بے قصور ہیں۔ ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ میرے کپتان اس طرح کے معاملات سے لا علم نکلے ہیں۔ جب ایف آئی آر کاٹی جا رہی تھی تو نہ آئی جی پنجاب کو پتا تھا، نہ گورنر پنجاب کو اس کا علم تھا، اور نہ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب اس سلسلے میں خبر رکھتے تھے۔ اس لیے میرے کپتان بے قصور ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے جب فیاض الحسن چوہان اور دیگر رہنما اپنے سیاسی مخالفین کو مودی کا یار اور را کے ایجنٹ جیسے القابات سے نواز رہے تھے تو میرے کپتان کو اس معاملے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس لیے میرے کپتان بے قصور ہیں۔ جب فیض آباد کا دھرنا دیا گیا، نواز شریف پر جوتا پھینکا گیا، خواجہ آصف پر کالی سیاہی پھینکی گئی اور احسن اقبال پر قاتلانہ حملہ ہوا تو تحریک انصاف کے چند رہنماؤں نے اس پر بھی شادیانے بجائے، تب بھی میرے کپتان ان واقعات سے بے خبر تھے۔ اس لیے میرے کپتان بے قصور ہیں۔ 2011 سے 2020 تک 9 سال تک جہانگیر ترین میرے کپتان کے دست راست رہے۔ وہ پارٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے، پارٹی پہ اپنی دولت لٹاتے تھے۔ ان کا پرائیویٹ جہاز میرے کپتان کی خدمت پر ہر وقت معمور رہتا تھا۔ لیکن 2020 میں پتہ لگا کہ جہانگیر ترین کے شوگر بلز اربوں کا ٹیکہ لگا رہی ہے۔ اس لیے میرے کپتان بے قصور ہیں۔ الیکشن سے پہلے آئی ایم ایف سے قرضہ نہ لینے کے وعدے، 50 لاکھ گھروں کی تعمیر اور 1 کروڑ نوکریاں دینے کے اعلانات کیے گئے۔ 2 سال گزر چکے ہیں، ان وعدوں پر 10% بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سوال کریں تو جواب ملتا ہے کہ معلوم نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہوں گے۔ اس لیے میرے کپتان بے قصور ہیں۔ میرے کپتان کہا کرتے تھے کہ جب مہنگائی ہو تو سمجھ جائیے کہ حکمران چور ہیں۔ تب دل باغ باغ ہوتا تھا کہ جب میرے کپتان آئیں گے تو مہنگائی نہیں ہوگی۔ آج مہنگائی 9% سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ میرے کپتان بے قصور ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے روپے کی قیمت میں کمی کی گئی تو میرے کپتان نے کہا، آپ خود سن لیجیے۔ مجھے تو نہیں پتا تھا، اگر مجھے ہوتا تو میں ان کو شاید کہتا اور طرح کریں، شاید ڈیلے کر کے کریں، سٹیگر کر دیں۔ یہ دونوں دفعہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے نیوز کے اوپر پتا چلا روپیہ گرا ہے۔ ناظرین، اس لیے میرے کپتان بے قصور ہیں۔ ملک میں جب گندم کا بحران پیدا ہوا تو میرے کپتان نے کہا کہ پچھلے سال گندم کی پیداوار کم ہوئی، جس کا ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ اس لیے میرے کپتان بے قصور ہیں۔ چینی پر سبسڈی دی گئی، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے دی، چینی مہنگی ہو گئی۔ بزدار صاحب بولے، مجھے یاد نہیں میں نے کہاں سائن کیے تھے۔ اس لیے میرے کپتان بے قصور ہیں۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے پر میرے کپتان فرماتے ہیں کہ یہ سب مافیا کا کیا دھرا ہے۔ اس لیے میرے کپتان بے قصور ہیں۔ میرے کپتان کے معاملے خصوصی برائے سے ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ ہم نے ادویات کی قیمتیں اس لیے بڑھائی ہیں کہ ان کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ ہم دوا ساز کمپنیوں کے دباؤ میں نہیں آئے۔ تو بلا شبہ میرے کپتان کم از کم بے قصور ہیں۔ ناظرین، جب ایک شخص کو علم نہیں کہ کچھ برا ہوا ہے یا کسی نے دور کہیں کوئی ایف آئی آر کاٹ دی ہے تو پھر انہیں قصوروار ٹھہرانا سراسر زیادتی ہے۔ اس لیے برائے کرم میرے کپتان بے قصور ہیں۔ اور ناظرین، صرف یہی نہیں کہ میرے کپتان کیوں بے قصور ہیں، آج شبلی فراز صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ آخر ان کی حکومت اور کپتان کیوں بے قصور ہے۔ کیا فرما رہے تھے شبلی فراز صاحب آج اپنی پریس کانفرنس میں، سنیے۔ انفلیشن ہے، یعنی مہنگائی ہے، اور پھر خاص طور پہ جو اشیاء خورد و نوش کی جو آئٹمز ہیں ان کی قیمتوں کے بڑھنے پر ظاہر ہے کہ سب کابینہ کو، پرائم منسٹر صاحب کو بالخصوص اس پہ تشویش بھی ہے۔ سوائے انفلیشن کے اور جتنے بھی ہمارے اشاریے ہیں، معاشی اشاریے ہیں، وہ بڑی مثبت جانب جا رہے ہیں۔ یہ تو ایف آئی آر کوئی ادھر سے اٹھ کے آپ بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے اپنوں نہیں کی ہو۔ اس میں عمران خان کو آپ بالکل نہیں لائیں، نہ حکومت کو لائیں۔ یہ پنجاب حکومت معلوم کرے گی کہ یہ کس نے کیا ہے، وہ تفتیش کرے گی، لیکن اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے کوئی غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بیان کیے۔
ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ناظرین اپنے پینلسٹ کے انٹروڈکشن کراتا ہوں. مسلم لیگ نون سے میاں جاوید لطیف صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے سسی پلیجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف سے صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سارے معاملے کے اندر, دیکھیں گے چیک کریں گے کس نے کیا ہے یہ, تو ان کا تو پھر کوئی قصور نہیں نا, میرے کپتان کا تو کوئی قصور نہیں ہے سارے معاملے میں. منصور علی خان صاحب بہت شکریہ. میں آپ کی خدمت میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 2 سالوں میں کیا آپ کے کپتان کو کچھ علم نہیں ہے کہ مہنگائی کس جگہ پہنچ گئی ہے؟ کیا 2 سالوں میں آپ کے کپتان کو کچھ پتہ نہیں ہے مقبوضہ کشمیر دے دیا؟ کیا آپ کے کپتان کو کچھ پتہ نہیں ہے پیٹرول کس ریٹ پہ آج مل رہا ہے؟ کیا آپ کے کپتان کو کچھ پتہ نہیں مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے؟ کیا آپ کے کپتان کو یہ پتہ نہیں بے روزگاری کتنی بڑھ گئی ہے؟ آپ کے کپتان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر 2 سالوں میں کرپشن کتنی بڑھ گئی ہے؟ کیا آپ کے کپتان کو یہ پتہ نہیں ہے گیس بجلی کے ریٹس کیا ہیں؟ کیا آپ کے کپتان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آٹے کی آج 1 کلو آٹا لینے والے روزانہ کس حال سے گزر رہے ہیں؟ آپ کے کپتان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ غداری کے سرٹیفکیٹ انہوں نے بانٹنے شروع جو کیے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ تھا, حالانکہ یہ چیزیں ثابت ہو گئیں کہ وہ جو بندہ جس نے FIR مدعی بنا وہ گورنر سے تو چھوڑیں, وہ ثاقب نثار سے بھی ملتے رہے, ایک اور ادارے کے جو ایک مین پوسٹ پہ بندہ تھا اس کو بھی ملتے رہے. میں کہتا ہوں کہ ایسے بندے اس سے پہلے بھی درخواستیں لے کر جایا کرتے ہیں. جب یہ موسم آتا ہے تو اس وقت بے نام لوگ جو ہیں وہ مختلف پولیس اسٹیشنوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں, عدالتوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں. مگر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اگر تو ایک غداری کا مقدمہ میرے پہ چھوڑ دیں, میں بار بار کل سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب پہلے چور ڈاکو ان کے بقول تھے, آج ہم غدار بن گئے کیونکہ وہ چورن بک نہیں رہا تھا, انہوں نے غداری کا انڈیا کا ہمیں دوست بنا دیا. مگر مجھے یہ کوئی بتائے کہ کیا راجہ فروخ حیدر آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ جو ہے اس کو بغاوت کے مقدمے میں اس کو غدار کیوں بنایا, اور یہ بغیر پرمیشن کے پرائم منسٹر کے اتنا بڑا سانحہ نہیں ہو سکتا جو انہوں نے کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کل کے واقعے کے بعد آج کے پرائم منسٹر نے آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ سے معافی مانگی ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں. اگر تو معافی مانگی ہے تو پھر میں تصور کر لیتا ہوں کہ ان کے علم میں نہیں تھا. کیا پرائم منسٹر نے باقی وزیر اعظم جو اس سے پہلے رہ چکے ہیں 3 جنرل جن پر FIR ہوئی ہے ان سے معافی مانگی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میری حکومت میں ایسا ہو گیا؟ خدا کا خوف کریں, اس کے باوجود بھی آپ یہ باتیں کریں تو کوئی سننے کو تیار ہوگا. اور اس سے آگے مجھے یہ بتائیں منصور علی خان, ایک فوج ہے وزراء کی معاون خصوصی کی جو پچھلے 10 دن سے ہمیں انڈیا کے ساتھ ملا رہی تھی, انڈیا کے ایجنڈے پہ بقول ان کے ہم کام کر رہے تھے, تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلنا تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات ایسا ہو گیا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اور پھر کل سارا دن FIR کے بعد صوبائی حکومت کے وزراء, وفاقی حکومت کے وزراء یہ کہتے رہے کہ ایسا تو ہونا ہی تھا ایسے کاموں میں, جب یہ ایسی باتیں کریں گے تو ان کے خلاف تو FIR ہوگی. پھر بھی ہمیں بیوقوف بنائیں گے. اور آپ نے اپنے انٹرو میں جو باتیں کی ہیں کہ آپ کا کپتان بے قصور ہے, اس کے بعد بھی میں کہوں کہ آپ کا کپتان بے قصور ہے اس FIR میں. میں صداقت صاحب, میں اس سارے معاملے کو جس طرح میں دیکھ رہا تھا, ایک تو چلیں غلطی ہوئی کہ یہ بغاوت کا یا غداری کا, ابھی اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہے کہ یہ کس قسم کی FIR تھی, لیکن اس سے زیادہ بڑا گناہ تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں علم ہی نہیں تھا, ہمیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. یہ تو بالکل ایک ایسی ایکسکیوز ہے جس کی معافی ہو ہی نہیں سکتی کہ جناب ہماری اس نالج میں نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو سر اس کا کیا جواب ہے صداقت صاحب, کہ پوچھا آپ لوگوں نے حکومتی مشینری سے کہ جناب اتنی بڑی FIR کٹ گئی اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگا؟ منصور صاحب بہت شکریہ, اور تمام میرے جو یہاں پارٹیسپینٹ ہیں دونوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے حیرت مجھے ہو رہی ہے کہ کس بات پہ اتنا واویلا کیا جا رہا ہے منصور صاحب. اچھا, ایک چیز ہے, ایک شخص انڈیویجول, ایک فرد نے کچھ افراد کے خلاف اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی, وہ تھانے میں جا کے اپلیکیشن دیتا ہے اور تھانہ اس کے خلاف درخواست, اس کو FIR کاٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, حکومت کہتی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ جان بوجھ کے کبھی عمران خان کبھی فلاں کر کے
اس بات کو ایک واویلا مچا رہے ہیں. جب حکومت کی طرف سے کلیئرٹی ہوگی کہ ایف آئی آر دل میں کتنی ہوتی ہیں, کتنی صحیح ہوتی ہیں, کتنی غلط ہوتی ہیں, کیا وزیر اعظم کا یہ کام ہے کہ وہ ہر ایف آئی آر پہ نظر رکھے؟ پہلی بات یہ. دوسری بات, ہمیں پتہ ہے ان کے پاس بیچنے کو کچھ بھی نہیں رہا, تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو ہیرو بنانا چاہ رہے ہیں. ہمیں کیا انٹرسٹ ہے کہ ان کو کوئی بغاوت کے مقدمے بنائیں جب خود چوری کے مقدموں میں درجنوں مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو سزائیں ہونے والی ہیں, اور ہم ان کو ہیرو بنائیں کہ جن کو باغی ڈکلیئر کریں تاکہ ان کی سیاست بڑھے اور یہ ان کو بات کرنے کا موقع ملے. ابھی میرے بڑے بھائی ہیں میاں صاحب نے 15 منٹ تقریر کی کہ جی ہمیں وہ یہ کر دیں, ہم باغی ہو گئے. تو میرا خیال ہے قوم کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, یہ ان کا چورن بکنا کوئی نہیں ہے. سیدھا سیدھا حساب دیں جن کے مقدمات میں ہیں, اور سیدھا سیدھا جواب ہے کہ جو آپ ہم سے چھپ کے رات کو دن کو اسمبلی میں اور جلسوں میں جو ہم سے آپ این آر او مانگتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملنا. آپ کو قوم کی لوٹی ہوئی دولت کا حساب دینا ہے. رہی بات کہ عمران خان صاحب کو ایف آئی آر کا نہیں پتا, وہ نہیں پتا ہونا چاہیے. آپ نے ابتدائی میں کہا کہ ان کو ڈی ویلیویشن کا نہیں پتا. شاید آپ اس پتہ نہیں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں کہ نہیں ہیں. جب بھی سینٹرل بینک آٹونومس ہو جاتا ہے اور کرنسی کو اپنا فری مارکیٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو کسی سے نہیں پوچھتے. اگر کرنسی کو پوچھ کے ڈیویلیویشن کرنا ہو تو اسحاق ڈار کی جو اکنامکس تھی جس نے 5 سال پاکستان کو بیرونی دنیا میں برباد کر دیا, ایکسپورٹ کو نیگیٹو کیا, وہ اکنامکس ہم نے امپلیمنٹ نہیں کی ہوئی. لہذا آج بھی میں کہتا ہوں ڈی ویلیویشن ہونے سے پہلے وزیر اعظم کو بتانا اور ان کا علم ہونا ضروری نہیں ہے. اسٹیٹ بینک اسٹیٹ بینک جو انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی ہے اس میں ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے, اور اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ آپ کو آئی ایم ایف بھی کہتا ہے, دنیا کے سارے فائنینشیل جو آپ کے ایکسپرٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان نے ایک دم سے جب یہ نون لیگ کی حکومت گئی ہے مہنگائی کا جو طوفان آیا وہ اسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے. صداقت صاحب ایک بات بتائیے, ڈار اکنامکس کی یہ تھی. لہذا جی سوال ایک, صداقت صاحب یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو کچھ آپ کہہ رہے تھے, یہ وقار مسعود صاحب کو جانتے ہیں کون ہے؟ نام سنا ابھی آپ نے, یہ کل پرسوں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, کچھ سنا آپ نے نام ان کا؟ یہ جو کے الیکٹرک میں پہلے تھے اور جو اب ہمارے نہیں سر وہ گوہر صاحب ہیں, وہ کوئی اور صاحب ہیں. یہ وقار مسعود صاحب جو ہیں یہ سیکٹری فائنانس ہوا کرتے تھے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہی پچھلی حکومت کے اندر. ان کو ابھی معاون خصوصی بنایا گیا ہے آپ کے وزیر اعظم کی جانب سے. وہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہی کام کرتے تھے جن کے اوپر بھی آپ تھوڑی دیر پہلے تنقید کر رہے ہیں. خیر اب آگے چلتے ہیں, میں اس پوائنٹ پہ زیادہ نہیں بات کرتا. نہیں مجھے اس بات پہ ایک ذرا میرا سوال سن لیں, میرا سوال سن لیں. کیا جو بیوروکریٹ جو ٹیکنوکریٹ اگر نواز شریف حکومت میں کام کر رہے تھے وہ سارے کو شجر ممنوع تو نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی ایکسپرٹ ہے اور اس کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ایماندار ہے تو وہ کام کرے گا. اسحاق ڈار صاحب کا ہمیں تکلیف کوئی نہیں ہے, وہ عدالتوں کو مطلوب ہے. انہوں نے سنا ہے دبئی میں بڑے بڑے فلیٹ بنائے ہوئے ہیں, اور شاہد خاقان صاحب عدالتوں کو مطلوب ہونے کے باوجود وزیر اعظم کے جہاز میں بٹھا کے ان کو چھوڑ گئے. آج عدالتیں ان کو بلاتی ہیں, وہ مفرور ہیں, اشتہاری ہیں. اگر وہ آئیں اور ملک میں میاں جاوید صاحب کی طرح یہاں بیٹھ کے اپنا اپوزیشن کریں تو میرا خیال ہے کوئی اعتراض نہیں. بالکل جواب دینا چاہیے, اور میں اس آپ کی بات کے ساتھ بالکل کھڑا ہوں کہ ان لوگوں کو ان تمام فلیٹوں کا, ان تمام اکاؤنٹس کا, منی لانڈرنگ کا جواب دینا چاہیے. دوسری بات ایک اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہی کہ ایک انڈیویجول نے ایف آئی آر کٹا دی جا کے, اس کے بارے میں عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. صداقت صاحب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات بتائیے گا کہ میں اور آپ اگر پاکستان کے کسی تھانے میں جائیں اور جا کے کہیں کہ جی کسی گنگو تیلی کے خلاف ہم نے جو ہے غداری کا ایک مقدمہ درج کرانا ہے یا بغاوت کا ایک مقدمہ درج کرانا ہے, ایمان سے بتائیے گا ہو جائے گا اتنے آرام سے؟ دیکھیں اس میں آپ جو کنسپیریسی تھیوری نکالنا چاہ رہے ہیں وہ نکل بھی سکتی ہے, بات میں تھوڑا سا وزن بھی ہے. میں ٹوٹلی نہیں کہہ سکتا کہ اتنا بڑا مقدمہ ہو سکتا ہے اس میں تو کہتا ہوں کوئی مل کہیں سے کسی کی طرف سے کوئی ہو, وہ نون لیگی ہو, وہ ہمارا ہو, لیکن حکومت کا موقف ہوتا ہے. وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, وزراء, انہوں نے سب نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا. اتنے ہم کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ ہم ایک دن مقدمہ کریں اور اگلے دن پیچھے لے لیں, اس کو واپس مطلب بیک ٹریک کر دیں. ایسی بات کوئی نہیں ہے. جہاں کہیں غلطی ضرور ہوئی ہے اور وہ غلطی کا میرا خیال ہے پتہ کرنا چاہیے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ صداقت صاحب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم آپ کی پارٹی کی جانب سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ آپ لوگ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو انڈین ایجنٹس یا نواز شریف صاحب کو ایک بھارت کے ساتھ ان کے کنیکشنز یا مودی کا جو یار ہے, اس قسم کے القابات جو نوازتے رہے ہیں, وہ کرتے 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 بات آج یہاں تک پہنچی ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہوا ہے یا نہیں, یا آپ کے خیال میں وہ بھی ٹھیک تھا؟ نہیں دیکھیں, نواز شریف جب بے نظیر کو سیکیورٹی رسک کہتے تھے تو وہ ان کی کوئی وجہ ہوگی. جب ان کو نواز شریف کو مودی کا یار, جی مودی کا وہ کوئی ہوگی لاجک, مجھے نہیں پتا. جب پچھلے کچھ عرصہ پہلے بلاول صاحب
جو آج کل نواز شریف کے بڑے دوست ہیں اور زرداری صاحب ان کو مودی کا یار اور غدار کہتے تھے, اس میں کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی. میں تو سمجھتا ہوں جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی اور جو ہمارے کوئی کروز میسائل کی کوئی ریورس انجینئرنگ کی باتیں کر رہے ہیں اور جو عدلیہ پہ اور ان پہ باتیں کر رہے ہیں, میرے پاس بھی بس میں ہو تو میں ایف آئی آر ضرور کرواؤں. لیکن میاں صاحب جواب دیں پھر میں سسی صاحبہ کے پاس جاؤں گا. جی میں آپ سے منصور علی خان یہ توقع رکھتا ہوں, ابھی آپ نے 1-2 سوال کیے صداقت عباسی سے, مگر بدقسمتی ہے کہ جن سے پالا پڑا ہے پاکستانی قوم کا, ان کے نزدیک جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ روز جھوٹ بولتے ہیں. مگر مجھے یہ صرف آپ بتا دیں کہ کیا ایسی ہی الزامات, ایسی ہی سازشیں, ایسے ہی مقدمات مشرقی پاکستان جب آپ سے الگ ہو رہا تھا اس وقت کی لیڈرشپ پہ یہ مقدمات نہیں بن رہے تھے؟ اس وقت بھی ان کو انڈیا کا ایجنٹ نہیں کہا جا رہا تھا؟ آج کے جو کروشل حالات ہیں آپ یہ دیکھیں, ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا, نہ یہ اناؤنس کیا ہے, نہ یہ ڈیمانڈ کی ہے, نہ لوگوں کو اکسایا اس بات پہ کہ آپ سول نافرمانی کی طرف بڑھیں, آپ گیس بجلی کے بل پھاڑ دیں. ہم نے تو یہ بات نہیں. لیکن میاں صاحب ایک آپ کو بات ماننی پڑے گی کہ جس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جن کو آپ نے صدر بنایا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ کم از کم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ یہودی ایجنٹ قرار دیتے رہے ہیں, جو کہ غلط ہے. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ اور اب آپ انہی کے پیچھے جو ہے وہ پوری ایک تحریک شروع کرنے لگے. نہیں, ایک سیکنڈ, یہ اس طرح نہیں. میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب پر بھی غداری کا مقدمہ بنا. ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت چھوٹے تھے, جس کے 67 کی میں بات کر رہا ہوں, جب اس وقت کے حکمرانوں کے خلاف ایجیٹیشن ہو رہی تھی, تمام اپوزیشن اکٹھی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو جائے گا, یہ وتیرہ اپنا چھوڑا جائے. ہم نے کیا حمود الرحمان کمیشن کے بعد بھی کوئی سبق سیکھا؟ نہیں سیکھا. کسی نے بھی نہیں سیکھا. نہیں, ایک سیکنڈ, کسی نے بھی نہیں سیکھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مگر مجھے منصور علی خان یہ بتاؤ کہ میں بھی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہوں, یہ بھی غلطی کرتے ہیں, وہ آپ اس لیے غلطی کرو گے کہ کیونکہ آپ غلطی کرتے تھے تو سو میں بھی کر رہا ہوں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ منصور علی خان یہ غلط کر رہے ہو, اس سے نقصان ہوگا جو ماضی میں پاکستان کا ہو چکا ہے. سسی صاحبہ ایک سیکنڈ, ایک آخری. جی. اب 16 اکتوبر کو گجرانوالہ جلسہ ہونے جا رہا ہے. جی. میں آپ کو بتاؤں کہ بغاوت کے مقدمات وہاں بن رہے ہیں اس ایف آئی آر کے علاوہ. اچھا. اس ایف آئی آر کے علاوہ بغاوت کے وہاں مقدمات, غداری کے وہاں مقدمات. پولیس اس طرح لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے جیسے واقعتاً ان کے بقول یہ سارے انڈین ایجنٹ ہیں. سسی صاحبہ یہ ساری گفتگو جو آپ نے سنی ہے, کم از کم ہماری سیاسی جماعتیں اتنی میچور کب ہوں گی کہ ایک رول آف دا گیم ڈیسائیڈ کر لیں کہ جناب اس طرف ہم نے نہیں جانا. یہ جو غداری کے, بغاوت کے اور کفر کے جو فتوے ہم ایک دوسرے کے خلاف لگاتے ہیں, کم از کم یہ اس طرح کی سیاست نہیں ہوگی. اور بلاول بھٹو صاحب بھی اس کے یہ الزام ان کے اوپر بھی آتا ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت جو پچھلی دور حکومت تھا, ان کے اگینسٹ جب ایجیٹیشن ہو رہی تھی تو بلاول بھٹو صاحب نے بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگوایا کہ جناب مودی کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ. کافی تفصیلی بحث کافی دیر سے میں نے سنی. جی. میرے خیال میں پی ٹی آئی ایکسپوز ہو چکی ہے اور ٹھیک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون نے کچھ غلطیاں کی ہوں گی لیکن ان سے سیکھا بھی ہے ماضی کی غلطیوں سے. یہی وجہ ہے کہ آج ایک ہی پلیٹ فارم پہ دونوں بڑی جماعتیں اور دوسری ہماری جے یو ایف اور بلوچستان اور دوسری جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں آئین کے اس میں فریم ورک میں رہ کر پیسفل. لیکن ہم نے کبھی, جہاں تک ایز فار ایز پیپلز پارٹی از کنسرنڈ, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم نے کبھی کسی کو یہ کہا ہو خطاب کے اس میں آ کر کے, لیکن ہم نے کبھی بھی کوئی قدم اس طرح کا اٹھایا. ہم نشانہ بنے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی پریکٹیکلی نشانہ بنی ہے, ٹارگیٹ بنی ہے, ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی یہ جو طریقہ کار ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کہ آپ اب پرچے داخل کرانے کی حد تک بھی آ گئے ہیں, یا ابھی جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں جلسے ہو رہے ہیں وہاں جو ہے وہاں کے لوگوں کو بھی ٹارگیٹ کر کے جو ہے اس قسم کے جو ہے لقب دیے جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جو روش ہے یہ پی ٹی آئی
کا بہت چھوٹا پن ہے. پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ میں یعنی 2-3 عدد کی اکثریت، جو میں اکثریت اس کو مانتی بھی نہیں ہوں، ہوتے بھی ان کو بہت بڑا ایک اسپیس ملا. اس میں بھی نل بٹا نل، کوئی پالیسی ڈھنگ کی وہ بھی نہیں. سسی صاحبہ معذرت کے ساتھ آپ نے بھی فرمایا کہ بلاول صاحب نے اس طرح نہیں کیا. میرے پاس اگر آپ کہتی ہیں تو میں بلاول صاحب کے وہ تمام بیانات سنا دیتا ہوں جس میں انہوں نے جلسوں میں کھڑے ہو کے نواز شریف کے بارے میں یہ کہا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف خاندان کی فیکٹریوں سے رو کے ایجنٹ برآمد ہو رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی بھی پرچے نہیں کرائے، ہم نے کبھی بھی پریکٹیکلی کسی بھی حوالے سے کیا. اور دوسری چیز یہ مجھے بات کرنے تھی، ایک گھنٹے سے سب کی پلیز بولیے. پی ٹی آئی کے بھائی نے ماشاءاللہ اپنے جو چیزیں پوچھی اس کے علاوہ بھی کافی کچھ بیان کیا، اور اچھی بات ہے. بیانیہ ان کا ایک جھوٹ کو جتنا بھی ریپیٹ کریں گے وہ سچ لگنے آئے گا، لیکن پاکستان کے عوام کو پتہ چل گیا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. میری کسی کے ساتھ ذاتی وہ اناد نہیں ہے، ہم بڑے دل کے لوگ ہیں، ہم نے جتنا جھیلا میرے خیال میں. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، اگر حقیقتاً آپ جنہیں سمجھتے ہیں کہ جمہوریت پسند پارٹیز اور اپنی وہ سلوگن بھی اسی طرح سے کر رہی ہیں، تو وہ یقیناً یہ جو پی ڈی ایم اے کے پلیٹ فارم پہ جو پارٹیز ہیں بہت پریشر پڑ رہا ہے، بہت بھلے وہ عذاب جھیل رہے ہیں، وکٹمائزیشن یعنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، اور وہاں سے جو بیانیہ آ رہا ہے یعنی اس کی کوئی تک نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ایک سسی صاحب ایک بریک لے رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جہاں پہ اس وقت میرے کپتان پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ اس معاملے پہ تنقید ہو رہی ہے اس ایف آئی آر کی وجہ سے، وہاں پہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں بھی اب ایک ایسے لیڈر کے پیچھے جا کے کھڑی ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا ہوں، جو مذہب کارڈ استعمال کرنے سے پرہیز نہیں کرتے، یہودی ایجنٹ کہنے سے پرہیز نہیں کرتے. کیا اس ساری چیزوں کے ساتھ اپوزیشن کی یہ تحریک آگے چل سکے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ مہنگائی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستانی عوام کا، آج اس سلسلے میں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ باقی تمام اشاریے ٹھیک ہیں سوائے مہنگائی کے اشاریے کے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. غداری اور بغاوت کے حوالے سے تو بات ہوگی، اب ذرا عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں حکومت پہ بڑی تنقید کی جاتی رہی ہے 2 سال کے جناب، اکانومی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھے نمبر نہیں آ رہے. آج اس سلسلے میں شبلی فراز صاحب نے ایک خوشخبری سنائی ہے، لیکن اس خوشخبری کے اندر بھی ایک تھوڑی پریشانی کی خبر بھی ساتھ تھی. شبلی فراز صاحب مہنگائی کے حوالے سے کیا فرما رہے تھے، ذرا سنیے گا. انفلیشن ہے یعنی مہنگائی ہے، اور پھر خاص طور پہ جو اشیاء خورد و نوش کی جو آئٹمز ہیں ان کی قیمتوں کے بڑھنے پر ظاہر ہے کہ سب کابینہ کو، پرائم منسٹر صاحب کو بالخصوص اس پہ تشویش بھی ہے. سوائے انفلیشن کے اور جتنے بھی ہمارے اشاریے ہیں، معاشی اشاریے ہیں، وہ بڑی مثبت جانب جا رہے ہیں. سوائے مہنگائی کے باقی تمام اشاریے بڑی اچھی سمت میں جا رہے ہیں. صداقت صاحب، اور میں کس اشاریے کے لیے اتنا پریشان ہوں؟ جو مہنگائی کا اشاریہ اگر درست نہیں ہے تو اور کون سا اشاریہ ہے جو زیادہ میٹر کرتا ہے؟ میں صرف 10 سیکنڈ کی ایک بات کر لوں پھر اس پہ آتا ہوں. جی. میاں صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ گجرانوالہ میں جلسہ کریں گے تو اس میں ہمارے پہ پرچے لگیں گے کہ بغاوت کے اور غداری کے. بالکل ایسا نہیں ہوگا. آپ 16 کو جلسہ کر رہے ہیں، میں ایک چھوٹا سا لیاقت باغ میں حلف برداری کا پروگرام کر رہا ہوں. آج لائیو ایکسپریس کے شو پہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو آپ کا سرگودا کا گجرانوالہ کا جلسہ ہوگا اس سے 3 گنا بڑا میرا پروگرام لیاقت باغ میں اس ہفتے کو ہوگا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ آپ کو پنجاب کے چھوڑ چکے ہیں، آپ کی کرپشن، آپ کے بھاگنے کے بیانیے سے ہٹ چکے ہیں. صاحب جگہ کا نام دوبارہ بتائیے گا. انشاءاللہ آپ کا جگہ کا نام دوبارہ بتائیے کہاں پہ؟ انشاءاللہ سیاسی لیاقت باغ راولپنڈی. آنے والا ہفتہ 10 اکتوبر کو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. گو کہ جلسہ نہیں ہے، یہ میرے عہدے داروں کی حلف برداری ہے. میں آج مسلم لیگ پوری کو چیلنج کرتا ہوں، پنجاب کی مسلم لیگ کو، کہ جو آپ گیدرنگ کریں گے اس سے 3 گنا بڑی گیدرنگ میں کر کے دکھاؤں گا، بغیر عمران خان کے، بغیر کسی مقصد. ویری گڈ. اب آپ نے بات کی دوسری والی، یہ سیاسی جواب ہے اور ہم آپ کو سیاسی جواب دیں گے. ہمیں گرفتاریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو 22 سالوں میں جدوجہد کر کے آپ کے دانتوں سے نا اقتدار چھین کے لائیں، تو آپ کا یہ خوش فہمی ہے کہ آج ہم اقتدار میں
اور آپ کوئی 200-400 کی جلسی کریں گے تو ہم پریشان ہو جائیں Very گے. good, very یہ میاں جاوید لطیف صاحب کو ایک کارکن کا چیلنج ہے, آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے ماشاءاللہ. اگلے 4 دنوں میں. جی سر, وہ مہنگائی کے اوپر کیا کرنا سر؟ اور یہ ہاں جی دیکھیں, مہنگائی کے علاوہ آپ نے کہا واقعی مہنگائی ہے. ہم آپ کو سمجھاتے رہے کہ مہنگائی کی وجہ وہ قرضے ہیں, وہ خسارے ہیں جو تھے, اور جب منصور آپ خسارے کم کریں گے مہنگائی بڑھے گی, کیونکہ آپ آمدنی بڑھاتے ہیں اور خرچے گھٹاتے ہیں, سبسڈیز گھٹاتے ہیں. یہ جو $20 ارب کا خسارہ تھا نواز شریف حکومت کا آخری سال کا, وہ 3 ارب پہ آ گیا ہے, اور بہت زیادہ اس کا پاکستان کے پیسے بچے ہیں. آپ کے ریزرو اس وقت $20 ارب ہو گئے, جو نواز شریف صاحب کے دور میں بہت برے تھے. تو یہ آپ کی معیشت کی صحت اندر سے ٹھیک کرتا ہے. انشاءاللہ مہنگائی بھی ٹھیک ہوگی. یہ گندم کا ہمارے ہاں اس دفعہ فصل کم ہوئی, بارشیں غلط ٹائم پہ ہوگی, 20 لاکھ ٹن گندم کی کم پروڈکشن ہوئی ہے, گندم امپورٹ ہو رہی ہے. انشاءاللہ آٹا بھی سستا کریں گے. اور ان پاکستانیوں نے جس نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کرپشن سے تنگ آ کے ہمیں ووٹ دیا, کبھی ان کو مایوس نہیں کریں گے. انشاءاللہ سیاسی میدان پہ بھی ان کو یہ خاندانوں کی موروثیت سے نجات دلائیں گے, اور انشاءاللہ مہنگائی, بے روزگاری اور ملک میں جو نظام ہے وہ بھی انشاءاللہ اچھا دیں گے. بہت اچھی بات ہے. صداقت صاحب اب ذرا کوئی ڈیٹ دے دے کہ یہ مہنگائی کب کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی. یہ جو نون لیگ نے جو کرپشن کی ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے, حکومت ہی صحیح طرح چلائی, یہ سر اس کے اثر کب ختم ہوں گے جا کے, تاکہ لوگوں کو یہ خوشخبری ملے؟ بڑی اچھی بات ہے, اور یہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے, اور یہ عوامی سوال ہے. مجھے بالکل رائٹ لیفٹ نہیں جانا, سیدھا ٹو دا پوائنٹ جواب دینا, بیکاز یہ بات میرے لوگوں کو تکلیف ہے, اور ان کو شاید ہم سے ایک ہی گلہ ہے, مہنگائی کا گلہ ہے. باقی تو سب ان کو پتا ہے کہ یہ ایماندار ہیں, ملک بچانے والے ہیں, انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج بہتر کرنے والے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, گندم جو ہے اس کی امپورٹ شروع ہو گئی ہے. 2 مہینوں کے اندر انشاءاللہ, پنجاب میں بھی آٹا سستا ہے, سندھ میں مہنگا اس لیے کہ سندھ میں آپ کو پتا ہے گندم بنتی بھی ہے, اور گندم وہ مٹی میں کنورٹ بھی ہو جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ 2 مہینوں میں آٹے کی قیمتیں واپس آئیں گی. انشاءاللہ جنوری سے پہلے چینی کی قیمتیں بھی واپس آئیں گی, واپس مطلب نیچے آئیں گی. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہوں, اگلی جو سرمائی ہے اس میں انشاءاللہ انفلیشن بھی ہم اس کو سنگل ڈیجٹ لے کے آئیں گے. ہمیں پتہ ہے ہمارے ووٹر کو, ہمارے لوگوں کو اس کی بڑی تکلیف ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ایک بریک کا میاں جاوید لطیف صاحب جواب دینا چاہتے ہیں. چیلنج کیا گیا ہے لیاقت باغ میں, نوٹ کر لیجئے, لیاقت باغ میں ایک جلسہ منعقد ہوگا, عہدیداروں کی تقریب حلف برداری ہے. عمران خان صاحب نہیں ہوں گے 10 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور صداقت علی عباسی صاحب اس کی میزبانی کر رہے ہیں. 3 گنا زیادہ لوگ ہوں گے 16 اکتوبر کے مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, JUIFA, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اس جلسی سے 3 گنا لوگ زیادہ ہوں گے. میاں جاوید لطیف صاحب اس کا کیا جواب دیں گے, جانتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے, اب سے کچھ دیر پہلے, صداقت علی عباسی صاحب نے ایک چیلنج دیا ہے مسلم لیگ نون کو, تمام اپوزیشن پارٹیوں کو, کہ آپ 16 اکتوبر کو جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں وہ ایک چھوٹی سی جلسی ہوگی. اور ایک خوشخبری انہوں نے سنائی کہ آئندہ آنے والے چند ماہ میں جس مہنگائی کی وجہ سے حکومت کے اوپر تنقید ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. تو جب وہ کم ہو جائے گی تو پھر لوگ آخر اپوزیشن کے ان جلسوں کے اندر کیوں آئیں گے, کیونکہ انہوں نے تو پورا پلان بنایا اگلے 2-3 مہینے کا. میاں جاوید لطیف صاحب, یہ تو آپ کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی اس طرح. منصور علی خان یہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. ان کے سربراہ کون ہیں؟ عمران خان صاحب. عمران خان صاحب. تو پھر مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے صداقت علی عباسی سے, کیونکہ اگر ان کے سربراہ غلط بیانی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو مجھے صداقت عباسی سے کیا شکوہ. آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 3 سال سے آپ کیا سن رہے ہیں, اور پچھلے جب سے حکومت میں آئے ہیں 2.5 سال سے, تب سے کیا سن رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک بات ان کی سچی ثابت ہوئی ہو تو میں آج اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے. کرونا کنٹرول کر لیا, چلو چھوڑ دیں. اب انہوں نے ایک بات کی تھی اور کہ اپنا گجرانوالہ میں جلسہ کوئی بھی کرے, ہم تو ایسا نہیں کریں گے. میں آپ کو ارکان اسمبلی کے علاوہ 26 مین لوگ ہیں جن کو آج بھی پولیس نے نوٹس کیا غداری کے مقدمے میں, بغاوت کے مقدمے میں, کہ آ کے FIR کے علاوہ, اس FIR شادرہ والی FIR کے علاوہ آج بلایا اور سیٹلائٹ روم تھانے میں, اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو یک طرفہ کارروائی ہو جائے گی. مجھے آپ اس کے بعد بھی میں کہوں کہ صداقت عباسی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور دوسرا جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ 10 اکتوبر کو میں جلسہ کروں گا, میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو یہ لے کر جائیں 10 اکتوبر کو اس جگہ پہ, پبلک پلیس پہ کسی جگہ لے کے جائیں جہاں سیکورٹی ان کی نہ ہو.
تو اگر وہ وہاں سے واپس بنی گالا چلے جائیں تو میں سمجھوں گا. ایک سیکنڈ نا, میں اور نہیں کوئی بات کر رہا, اللہ ان کو محفوظ رکھے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ وہاں سے واپس چلے جائیں لوگوں کے تبرے سنے بغیر, تو پھر مجھے کہنا کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں. ایک اور چیز, دوسرا یہ بات بار کرتے ہیں کہ جناب جلسے کیسے ہوں گے. او بھائی آپ کے احتجاج بھی دیکھے ہیں لوگوں نے, آپ اکیلے ہوتے تھے کنٹینر کے اوپر, آپ کو کوئی ادارہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. حکومت وقت اس وقت کی جو تھی بے بس تھی, سنگل مین کو اکیلے کو کنٹینر سے اٹھا کر نہیں کہیں لے جا سکتی تھی. کوئی بغاوت کا مقدمہ, کوئی اور ایف آئی آر, آپ تو پولیس وین سے ملزموں کو چھڑوا کے لے کے جاتے تھے, پھر بھی نہیں پکڑا جاتا تھا. میاں صاحب دہشت گردی کی ایف آئی آر عمران خان پہ ہوئی ہے, میں نے کبھی جی جی کریں, میں نے کبھی اس طرح پی ٹی وی والا جو دہشت گردی والا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کی دفعات کی میں یہی بات کر رہا ہوں. وہ جو ٹی وی والا اسمبلی پہ حملے والا, کیا آپ نے وہ جو لیک ہوئی تھی ان کی گفتگو عارف علوی سے اور باقی لوگوں سے, وہ میں تو نہیں لیک میں نے کی تھی, وہ آپ کے علم میں ہے کہ کیا ایک دوسرے کو مبارک دیتے رہے. اور شیخ رشید اپنی کتاب میں لکھ چکا ہے کہ رات یہ پلان بنایا تھا, جوید ہاشمی نے کہا تھا یہ کام نہ کرو, اس کے باوجود صبح ہوا تو ایک دوسرے کو مبارک دی. ایک سیکنڈ, ان سے کہیں گے کہ یہ سچی بات کریں گے, وہی میں نے جھوٹی. اچھا ایک مہنگائی کی آخر ایک سیکنڈ اگر آگے مناسب, انہوں نے کیونکہ بڑی بات کی ہے یار, آپ یہ کہتے ہیں ابھی انہوں نے خوشخبری دی کہ گندم آ جائے گی. او بھائی پہلے ایکسپورٹ کس نے کی گندم, اب امپورٹ کون کر رہا ہے, دونوں میں کما رہے ہیں. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب خوشخبری ہے, لوگوں کی تباہی کر دی, لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ کھا گئے ہیں. ہر وزارت میں یہ کھا گئے ہیں. پلیجو صاحبہ سوال کریں گے کہ اس گندم کی جب بات ہو رہی ہے تو اب سے کچھ دیر پہلے صداقت صاحب نے یہ الزام بھی لگایا کہ جناب گندم کی بوریوں سے مٹی نکلتی ہے سندھ کے اندر سے, اور سندھ کے اندر جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے گندم کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. کچھ اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی مہنگائی کی, تو صداقت علی عباسی صاحب نے کہا کہ جناب سندھ کے اندر جو ہے وہ گندم کی بوریوں سے مٹی نکلتی ہے, گندم چوری ہو جاتی ہے, تو پھر آخر گندم کی قیمتیں کیوں نہ بڑھیں. سسی پلیجو صاحبہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر آپ کے احتجاج میں لوگ کیوں آئیں گے, کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی جلسے کے اندر وہ شرکت کریں گے؟ منصور صاحب امید ہے کہ اس دفعہ مجھے بولنے کا موقع دیا جائے گا, پلیز آپ بولیے. کیونکہ میں آپ کو سن رہی ہوں اور یہ دو مہمان ہمارے بیٹھے ہیں ان کو, کیونکہ بات جب اپوزیشن کی آتی ہے پیپلز پارٹی کی یا سندھ کی, تو یہ واحد صوبہ ہے, یہ آپ اور ہم یاد رکھیں, جہاں مینڈیٹ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو دیا ہوا, یہ بھی ان سے پی ٹی آئی سے ہضم نہیں ہو رہا. میں صرف ایک صداقت عباسی صاحب کو ٹارگیٹ کیوں کروں, ان سے بڑے بڑے جو ہیں وہ چونا لگانے والے بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں اور پالیسی ساز اداروں میں, جنہوں نے چھوٹے صوبوں کو دیوار سے لگا دیا ہے. میں ان سے متفق بالکل نہیں ہوں. پہلی بات یہ کہ آپ نے انٹرو میں اتنا بڑا تفصیل کے ساتھ جو بیانیہ, یہ جو سوالات آپ نے سامنے رکھے, ان کا ایک کا بھی جواب پی ٹی آئی کے بھائی ہمارے نہیں دے سکے. اور اب میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں, پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ہمیں معاشی مہارت دینے کی کوشش ہو رہی ہے بار بار, یعنی گیس ہمارے صوبے سے نکلے 70% کے قریب, تو وہاں گیس نہیں ہے, مہنگائی یہاں, این ایف سی کی کٹوتی یہاں, پانی ہمارا بند, ایگریکلچر کے معاملات ٹڈی دل کا ہو یا ارسا کے معاملات ہو, وہ سی سی آئی میں بات کرنے کے لیے میٹنگ تک بلانے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی جو یہ آئی لینڈس کا مسئلہ ہے, سی سی آئی میں کیا لے کر آئے, نہیں لے کر آئے, ون سائیڈڈ آرڈیننس رات کو انہوں نے نکال دیا. اب سارا سندھ احتجاج میں ہے, ساری سندھ گورنمنٹ کیبنٹ سارے ہم اس کو رد کرتے ہیں, اور ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ آئین کی وہ وائلیٹ کر کے جو ہے وہ اس قسم کے فیصلے ہم پر وہ صادر کریں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی خوفزدہ کیوں ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے اتنی دودھ کی ندیاں بہا دی ہیں, میرے خیال میں تو 2 سالوں میں ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا, نیل بٹا نیل. انہوں نے یعنی آپ بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے لے کر آپ کو تاجر بتائیں گے, آپ کو بیوپاری بتائیں گے, آپ کو کسان طبقہ بتائے گا, ایگریکلچر سے لے کر ابھی بھی جو آپ کی مجموعی ان کی جو ہے صرف مہنگائی کی شرح جو 8.62 یا اس کے قریب جو ہے, یہ ایف پی آر کی کلیکشن کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں سندھ نے ایس پی آر میں جو ہے سندھ, لیکن سسی صاحبہ کیا وہ پریشان ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کو لگ رہا ہے وہ پریشان ہے؟ وہ تو صداقت صاحب تو چیلنج کر رہے ہیں جلسے کا. پی ٹی آئی اتنی پریشان ہے کہ بغاوت کے اتنے جھوٹے اور عجیب غریب قسم کی سرٹیفکیٹس پہ کون سی حکومت, یہ مارشل لاء میں ہم نے دیکھا تھا نا,
ہم نے مارشل لاء میں دیکھا تھا. ہماری پارٹیز تو وہ سارے جو ہاٹ واٹرز میں سے گزر کے آئی ہے, یہ اب یہ کیا کر لیں گے؟ پہلی بات یہ کہ 2-3 کی عددی اکثریت پہ جو ان کی کھڑی ہے حکومت, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, 2 کی بھی اکثریت ہے, ان کو حق ہے کہ حکومت کریں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیوار سے لگایا, اپوزیشن کو دیوار سے لگایا, انہوں نے ان پر جھوٹے کیسز کیے, ان کو کٹڑے میں کھڑا کیا, اور اب خود وہ عوام کے کٹڑے میں کھڑے ہو گئے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. سارے نان الیکٹڈ لوگ انہوں نے جمع کیے, اس کے باوجود ان کی کابینہ میں کوئی ڈھنگ کی ایک پالیسی بھی نہیں نکلتی. آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں آتے پارلیمنٹ میں؟ وزیر اعظم صاحب عوام میں کیوں نہیں جاتے؟ وزیر اعظم صاحب سوال کے جوابات کیوں دیتے؟ آج آپ نے بشیر میمن صاحب کا جو ہے سب نے دنیا نے دیکھا ہوگا, پی ٹی آئی پوری ایکسپوز ہو چکی ہے. ہمارے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے, کوئی ہمارے جو ہے انہوں نے خدا نخواستہ کوئی ذاتی نقصان تو نہیں کیا, لیکن قوم کا نقصان ذاتی نقصان سے زیادہ ہے. اور آئین کے حوالے سب سے زیادہ انہوں نے نقصان کیا, سب سے زیادہ بار بار یہ جو حملے کیے جا رہے ہیں آئین کے کون سا آرٹیکل میں بیان کر کے کون سا کہوں, اور پھر کہتے ہیں فلانا جو ہے یہ صداقت صاحب, یہ سسی صاحبہ نے بھی فرمایا اور میاں جاوید لطیف صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جناب خان صاحب ذرا پبلک میں آ کے تو دیکھیں, تو کیا واقعی اتنا سیریس معاملہ ہے؟ خان صاحب نہیں آ سکتے پبلک میں, بہت بڑے لیڈر ہیں, وزیر اعظم ہے ملک کے. دیکھیں میری بہن نے جو باتیں کی, پہلے میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا چیلنج کر دیتا ہوں کہ آپ پنجاب کے کسی شہر میں آٹے کا ریٹ اور سندھ کے کسی شہر میں آٹے کا ریٹ چیک کر لیں. دونوں صوبوں میں جو ہے گندم سرپلس پیدا ہوتی ہے, تو وہ کیا وجہ ہے کہ جو پنجاب میں 860 روپے کا بیگ ہے وہ سندھ میں جا کے 1150 یا 1200 کا ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے سندھی بھی میرے ہیں, پنجابی بھی میرے ہیں, اور پختون بھی میرے ہیں. لیکن یہ سن لیں ذرا, یہ میری بات سن لیں. دوسری بات, میں نے تو منصور جو چیلنج کیا ہے یہ سالوں کا نہیں کیا, منصور 4 دنوں کے اندر دوائیوں کا جواب دیں. آپ جو ہے آپ پہ کتنی فیصد دوائیاں جو ہے غریب کی پوائنٹ سے باہر ہو گئی ہیں؟ اچھا میں نے بہت شکریہ سسلیجو صاحبہ, صداقت علی عباسی صاحب یا جاوید لطیف. ناظرین میں چاہتا تو یہ ڈسکشن اور بھی بڑھا سکتا تھا, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے. بہرحال چیلنجز موجود ہیں اور ہم اس چیلنج کو فالو ضرور کریں گے کہ صداقت علی عباسی صاحب اور جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس کے جلسے میں کتنے لوگ آتے ہیں. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.